ان کا جو مشن تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ ہم یہاں سے انڈر گراؤنڈ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قبر مبارک سے نکال کر اپنے علاقے میں لے جائیں گے۔ ایک شخص کا چہرہ بڑے ہی غور سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ دو شخص شاید نہ آئے ہوں، اور اچانک سلطان ان کے مکان میں داخل ہو گئے۔ سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی وقت تلوار منگائی گئی اور کئی لوگوں کے سامنے السلام علیکم۔ آج ہم ایک عظیم تاریخ کے پہلو کو روشن کرنے والی شخصیت نور الدین زنگی کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ لیڈر ہیں جن کا نام انسانیت کی خدمت اور عدل کی مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کا ایک انتہائی اہم واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، جو ان کے جذبے اور لیڈرشپ کی ایک عظیم داستان ہے۔ بٹ اس سے بھی پہلے ہم لوگ یہ جانیں گے 1118 سے 1174 تک ایک مشہور مسلم سلطان اور ملٹری لیڈر تھے جو زنگی ڈینسٹی کے فاؤنڈر تھے۔ آپ نے سیریا اور عراق کے کافی بڑے علاقوں پر حکومت کی اور 1146 سے ایلیپو اور ڈیماسکس پر بھی حکومت کی۔ انہوں نے اپنے دور میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز اور سوشل جسٹس کے لیے بھی کام کیا، لیکن یہاں پر سوال یہ بھی آتا ہے کہ نور الدین زنگی اتنے اچھے سلطان کیسے بنے؟ اس کے پیچھے بھی کئی سیکرٹس ہیں۔ انہوں نے اپنی ریاست کو عدل کے ذریعے سے آرگنائز کیا۔ نور الدین زنگی نے اسلامک ورلڈ کو یونیفائی کرنے کی کوشش کی، جس سے انہوں نے ریجن کے مختلف امپائرز اور اسٹیٹ کے درمیان ایک تحفظ کا مقام بنایا۔ انہوں نے پبلک ویلفیئر اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر بھی فوکس کیا، جیسے کہ مسجد اور مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ نور الدین زنگی زنگید خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ زنگید خاندان ایک کردش ڈائنسٹی تھی جو 12 سینچری میں سیریا اور عراق میں حاکم تھی۔ نور الدین زنگی کی پیدائش 1118 میں ایلیپو میں ہوئی تھی، جسے عربک میں حلب کہتے ہیں۔ ایلیپو میں ان کے خاندان کا ایک اہم مرکز تھا۔ ان کا اصل نام نور الدین محمود تھا۔ نور الدین اپنی تعلیم کے دوران اسلامک سائنس اور ملٹری ٹریننگ بھی سیکھا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 20 سے 23 کے دوران ہوئی، آپ نے اپنے والد کے ساتھ ملٹری کیمپینز میں شامل ہونا شروع کیا۔ آپ کے والد کا نام عماد الدین تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد نور الدین نے اپنے والد کی جگہ لی اور ایلیپو اور موصل کی حکومت سنبھالی۔ یہاں پر آپ کو ایک فن فیکٹ بتانا چاہوں گا۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے بھتیجے تھے۔ صلاح الدین ایوبی آپ کو پتہ ہے کتنے بہادر اور ڈینجرس لیڈر تھے، اور وہ جن کے بھتیجے تھے وہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خیر، نور الدین زنگی جب ایلیپو اور موصل پر حکومت کر رہے تھے تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 28 سال تھی۔ نور الدین نے اپنی حکومت کو کنسولیڈیٹ کرنے اور اپنے فوجیوں کو سیکیور کرنے کے لیے ملٹری ریفارمز شروع کیے۔ آپ اپنی دولت کو اسلامک یونائٹی اور کئی بڑے مقابلوں کی تیاری کے لیے وقف کرنے لگے۔ آپ نے اپنے دور میں مختلف اسلامک رولرز اور لیڈرز کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، جس سے ان کی سلطنت ایک الگ لیول پر ہی چلی گئی۔ A paragon of Islamic virtue and military genius, commanded the forces of Muslims with unwavering determination and strategic brilliance. His vision extended beyond mere conquest. It encompassed the ideals of unity, justice, and faith. ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر کچھ دیر بعد سو گئے۔ ابھی چند لمحے ہوئے تھے آپ اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ سلطان ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ آپ کی دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ یہ مسلسل پچھلے 3 دنوں سے ہو رہا تھا، اور آج پھر آپ کو خواب آتا ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایکچولی وہ 2 افراد یہودی تھے، اور وہ جو کام کر رہے تھے وہ سن کر آپ بے حد حیران ہو جائیں گے۔ وہ دونوں یہودی افراد پچھلے کئی دنوں سے اپنی کسی مین جگہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک ایک انڈر گراؤنڈ سرنگ بنا رہے تھے۔ ان کا جو مشن تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ ہم یہاں سے انڈر گراؤنڈ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قبر مبارک سے نکال کر اپنے علاقے میں لے جائیں گے اور ان پر کئی تجربات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی کو خواب میں ان پر اشارہ کر کے بتایا تو آپ فوراً اٹھ بیٹھے
اور آپ کو بالکل بھی چین نہیں آیا۔ آپ نے اپنے ساتھ چند ساتھی اور سپاہی لے کر ڈیماسکس یعنی دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ جانے کا راستہ تقریباً 25 سے 30 دن کا تھا، مگر سلطان نے بغیر زیادہ وقت رکے یہ راستہ عموماً 15 دنوں میں طے کر لیا تھا۔ مدینہ پہنچتے ہی آپ نے سب سے پہلے مدینہ آنے جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور سب امیر اور غریب لوگوں کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ نور الدین زنگی ہر ایک شخص کا چہرہ بڑے ہی غور سے دیکھ رہے تھے، بٹ آپ کو 2 یہودیوں کا چہرہ بالکل بھی نظر نہیں آیا۔ اب سلطان کافی پریشان ہو گئے اور مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا۔ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر وہ 2 شخص شاید نہ آئے ہوں، اور وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، سارا دن عبادت کرتے ہیں اور رات کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلایا کرتے ہیں، اور وہ کافی عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہے۔ سلطان نے جب یہ ساری باتیں سنی تو آپ کو تھوڑا بہت شک ہونے لگا اور آپ نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ دونوں یہودی لوگ اپنے آپ کو بہت ہی عبادت گزار شو کروایا کرتے تھے۔ نور الدین زنگی کے کہنے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں آئے تو سلطان اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ ان کے مکان کی طرف جانے لگے۔ ان کے مکان میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء۔ اچانک سلطان ان کے مکان میں داخل ہو گئے اور آپ نے ان سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اتنے میں آپ کو کچھ عجیب قسم کا ظاہر ہوا۔ اتنے میں آپ کو چٹائی ہلتی ہوئی نظر آئی۔ آپ گئے اور جیسے ہی چٹائی ہٹائی تو وہاں پر ایک سرنگ موجود تھی۔ آپ جب خود سرنگ میں اترے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ سرنگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک جاتی ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو چوم چوم کر رونے لگے، اور کافی دیر کے بعد آپ سرنگ سے باہر آ گئے اور نہایت ہی غصے کی حالت میں ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے۔ سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی اور اسی وقت تلوار منگائی گئی اور کئی لوگوں کے سامنے ان کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ اس کے بعد سلطان نے کئی معمار بلائے اور قبر اقدس کی چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دے دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم کے مطابق اس خندق میں پگھلا ہوا شیشہ بھر دیا گیا اور ایک عمارت بنوا کر اس کو مزید اچھے طریقے سے گنبد کی شکل میں کنورٹ کرا دیا گیا، اور اس کے علاوہ مزید تھوڑا دور جا کر چاروں طرف سے بڑی دیواروں کے ساتھ جالی لگوا دی۔ سلطان نور الدین زنگی روتے جاتے اور ساتھ فرماتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام نوکر کو چنا گیا۔ یہ اہم پوائنٹ تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے، اور جس بات نے نور الدین زنگی کو خوش نصیب بنایا وہ یہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سرنگ کے اندر داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو چومنے کی سعادت نصیب ہوئی۔